میں کھانے لگی ہوں شامی کباب۔ اس پر اس کے ڈالا ہے میں نے دہی کے ساتھ میں نے ڈالی گرین چٹنی کے اوپر میں نے ڈالی کیچپ کے ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑی مایونیز۔ یہ سب چیزیں ڈال کے تو میں نے شامی کباب کو ایک مزیدار سا پلیٹ بنائی ہے اور وہ میں اب کھانے لگی ہوں۔ یہ میں نے مایونیز ڈال لی ہے۔ اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ میں نے شامی کباب بنائے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بنی ہے۔ آپ اس کو کھائیں، اس کے سینڈوچ بنائیں، اس کے برگر بنائیں، یہ آپ کو بہت مزے کی یہ شامی کباب لگیں گے۔ تو اب اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہی یہ دال لی ہے، چنے کی دال ہے میرے پاس، اور یہ 1 سے 1.5 کلو میرے پاس گوشت ہے، بیف کا گوشت ہے۔ اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے۔ دھونے کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈالے ہیں، ادرک ڈالا ہے، لہسن ڈالا ہے، اور یہ میں نے پورے ہی ڈال دیے ہیں کیونکہ گوشت جب گلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ گل جاتی ہیں۔ ساتھ ہی میں نے 1 گلاس پانی کا ڈال دیا ہے، اور اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں۔ آدھی چمچ ہلدی، 1 چمچ نمک، اور 1 سے 1.5 چمچ میں اس میں سرخ مرچ شامل کروں گی۔ یہ مسالے ڈال دیں، ساتھ ہی اس میں کھڑے مسالے شامل کروں گی۔ کھڑے مسالے میں نے لیا ہے 3 بڑی الائچی ہیں، 3 چھوٹی الائچی ہیں، تھوڑا سا زیرہ ہے، دار چینی کا 1 ٹکڑا ہے۔ یہ سب لے کے تو یہ بھی میں نے گوشت میں شامل کر دیا تھا، اور گوشت کو میں نے تقریباً سٹیم دی ہے 10 منٹ کے لیے۔ جب 10 منٹ بعد گوشت گل جائے گا تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ چنے کی دال ڈالی ہے۔ اگر ہم چنے کی دال اور گوشت اکٹھا ڈال دیتے ہیں تو دال گل جاتی ہے اور ہمارا جو گوشت ہے وہ ذرا کچا سا رہ جاتا ہے، لیکن اگر ہم پہلے گوشت کو گلا لیں اور بعد میں دال ڈالیں تو پھر دونوں گوشت بھی گل جاتا ہے اور دال بھی اچھے سے گل جاتی ہے۔ دال ڈال کے میں نے تقریباً 5 منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سٹیم دیا ہے۔ اس سٹیم میں اب ہمارا یہ پانی بھی سوکھ گیا ہے اس کا، اور یہ جو ہے وہ دال بھی اچھی طرح سے گل چکی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ بالکل دال جو ہے وہ اچھی طرح گل چکی ہے۔ جب دال اور گوشت دونوں اچھی طرح سے گل جائیں تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا دیر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور اس کو بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ تو میں نے اس کو ایک بڑی پرات میں نکال کے تو تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی، یا باہر ہی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے تاکہ ہم اس کو چاپر میں ڈال کے تو اس کو پیس سکیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اب بالکل ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے۔ پانی جو اگر ہو بھی تو اس کو تھوڑی آنچ تیز کر کے تو وہ سکھا لیں۔ اب میں یہ تقریباً ٹھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے اس میں سے ہڈیاں الگ کر لی ہیں، اور جو کھڑا گرم مسالہ تھا وہ بھی سارا نکال دیا ہے۔ پہلے میں گوشت کو چاپر میں ڈال کے تو گوشت کو اچھی طرح سے اس کا کر لوں گی، چوپرائز کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں دال کو اس میں ڈال کے تو اکٹھا ہی سارا مکسچر جو ہے یہ چوپرائز میں سے کر لیں گے تاکہ ہمارے منہ میں یہ ریشے وغیرہ اور گوشت وغیرہ نہ آئے، بلکہ ایک سموتھ سی جو ہماری جو ہے وہ شامی کباب جو ہیں وہ تیار ہوں۔ یہ ایسے گوشت علیحدہ کر لیا میں نے، اور دال جو ہے وہ میں اس میں بعد میں شامل کروں گی۔ جب یہ ہمارا چاپر چل رہا ہو تو اس کے اندر میں نے ہاف کر کے 1 انڈا جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ ہاف پہلے شامل کر دیا ہے، اور ہاف جب میں دال کو پیسوں گی تو پھر اس میں شامل کر کے تو پھر اس سارے مٹیریل کو ایک جگہ یکجان کر لیں گے۔ اب میں نے اوپر سے گرم مسالہ ڈالا ہے، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے تاکہ جب ہم اس کے شامی کباب بنائیں تو ایک اچھا سا کلر بھی آئے اس میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کر کے ایک دفعہ اس سارے مکسچر کو مکس کر لوں گی۔ اس کو اب میں ہاتھ سے مکس کروں گی اور اس کی چھوٹی پیاری سی شامی کباب کی ٹکیاں جو ہیں وہ بنا لوں گی۔ یہ دیکھیں آپ اس کو اب ہاتھ سے ہی تھوڑا سا مکس کر لیں تو یہ دھنیا اور ہری مرچیں اور یہ جو لال مرچیں ہم نے ڈالی ہیں یہ بالکل اس کا بہت اچھا سا کلر ہمارے کھانے میں بھی آ جائے گا، اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں۔ اب میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا پانی لگایا ہے، پانی لگا کے تو یہ میں ایسے اس کی شامی کباب جو ہیں وہ بنا لیں گی۔ تھوڑا سا پانی لگا لیں تو یہ ذرا
अच्छे से इसकी जो है ना वो शेप आ जाती है और हमारे हाथ को ये चिपकता भी नहीं है। बस ऐसे ये बनाए जाएं तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी जो है ना वो शामी टिक्कियाँ वो तैयार हुई हैं। ये देखें, ये सारी जो है ना वो मैंने इस मटेरियल से जितनी भी थी वो सारी जो हैं वो शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इनमें से कुछ जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जो कुछ हैं बाकी के हैं जो वो मैं अभी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, सब बहुत बहुत ही मज़े की ये हमारी शामी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं। तवे पर ऑयल डाला है और ऑयल में इसको मैं अब दोबारा से इसको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही फ्राई हो जाएंगी। इनको दोनों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कर लें तो ये हमारे जो है शामी कबाब जो हैं वो तैयार हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले ही अंडा शामिल कर दिया है और अब हमें दोबारा से अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बहुत ही मज़े की ये शामी कबाब जो तैयार हुए हैं। अब मैं प्लेट में एक टिश्यू पेपर लगाऊंगी, टिश्यू पेपर के ऊपर ये मैं सारे जो हैं कबाब वो रखूँगी। आप भी इससे ज़रूर कबाब बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं फिर ये कि आपके कबाब जो हैं वो कैसे के बने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और अगर इसी तरह आप फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, मेरे पेज को भी फॉलो करें। देखें तो ये कितने मज़े की हमारी जो हैं वो शामियाँ तैयार हुई हैं। वेरी टेस्टी, वेरी इजी और बहुत ही ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। मैं आपको आसान रेसिपी सिखाती हूँ। जो मेरी जो भी रेसिपीज़ हैं वो हेल्दी और आसान रेसिपीज़ होती हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, गोश्त हो या कोई कबाब हो। तो अगर आपने कोई भी रेसिपी मुझसे सीखनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी ज़रूर सिखाने की और आप लोग सीखें इसको और इनको ट्राई भी ज़रूर किया करें। इससे आप बहुत ही मज़े के बर्गर बना सकते हैं। ये शामी टिक्की जो है वो बर्गर में भी यूज़ होती है। बर्गर बना लें आप, मेहमानों को शाम की चाय के साथ पेश करें या फिर आप इसको नाश्ते में खाएं या किसी भी वक्त खाएं, ये हमेशा मज़ा ही देगी। देखें, ये हमारी जो है वो रेसिपी तैयार है। इसको आप इसकी चाट भी बना सकते हैं। इसके ऊपर केचप डालें, सलाद डालें और इसके ऊपर मायोनीज़ डाल के तो इसकी आप एक प्लेट बनाएं जो बहुत ही मज़े की हमारी ये प्लेट तैयार होती है। इसके ऊपर चटनियाँ डालें, मायोनीज़ डालें और अगर हो सके तो इसके ऊपर थोड़ा सा सलाद भी डाल लें तो ये हमारी बहुत ही मज़े की प्लेट जो है वो तैयार हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियो जो हैं वो बनाती रहूं और आप देखते रहें। वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।